تزا تو ہمارا سلام ہو۔ آئیے مسدس کے ایک بند کو پیش کرنے کے بعد اگلے خوش نصیب کا اس میں گرامی پکارتے ہیں۔ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا۔ اپنے ایوان کی بھی توجہ اور جو حاضرین بیٹھے ہیں میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ بہت واضح حضور۔ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ اور جو دیا ہے وہ سنیے بات مکمل ہوتی ہے۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے۔ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے۔ آئیے اسی زندگی کے ساتھ حضرت امام کی خدمت میں اپنی جھولیاں پھیلا کر اپنے دامن دراز کرتے ہوئے آج کی شب ہدایہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب میں جس خوش نصیب کا نام پکارنے والا ہوں، اللہ رب العزت نے انہیں بھی اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے صدقے اور پاکان امت کی مدحت کے صدقے اور اہل بیت کے مقدس نفوس کی مناقب کے صدقے پوری دنیا میں عزت سے نوازا۔ بڑا پختہ شاندار اسلوب اللہ نے انہیں عطا کیا۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول حافظ محمد ارشد نقشبندی بارگاہ امام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جناب سید ایجاد حسین عاجز صاحب کا لکھا ہوا عقیدت نامہ بارگاہ امام علی مقام میں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ صدمے میں تھا وجود عدم، سوگوار تھا صدمے میں تھا سوگوار تھا شبیر جب چلے تو حرم سوگوار تھا۔ شبیر جب چلے، شبیر جب چلے تو حرم
اکبر وہ بے وفائی کوفیوں لایوفیوں نے کی تھا اعتماد دنگ برم سوگوار تھا اعتماد دنگ برم سوگوار تھا آفاقیت ملی تیرے غم کو یا حسین اللہ اکبر آفاقیت ملی تیرے غم کو یا حسین ہر ایک فرقہ دین دھرم سوگوار تھا ہر ایک فرقہ دین دھرم دھرم سوگوار اللہ 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 اکبر ارشاد ہمدم بغیر کیسے اللہ اکبر کوئی خوشگوار ہو ہمدم بغیر کیسے کوئی خوشگوار ہو عباس کے بغیر علم سوگوار تھا عباس کے بغیر علم سوگوار تھا اور گرچہ لکھا کہ باقی رہے گی حسینیت لیکن یہ لکھ دے وقت قلم سوگوار تھا سوگوار تھا اور مکتا عاجز جو گرد شام تھمی تو پتا چلا عاجز جو گرد شام تھمی تو پتا چلا سر نگوں جلال حشم سوگوار تھا شبیر جب چلے تو حرم سوگوار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مکرم ناظرین، کیا خوبصورت اور باوقار عزت والی نوکری پیش کی ہے جناب سید اعجاز حسین شاہ عاجز کا لکھا ہوا خوبصورت نغمہ عقیدت بارگاہ امام میں پیش کرنے کی سعادت پائی جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی نے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، قدم قدم پر اور زینہ بزینہ خیرات پاتے ہوئے ہماری آج کی یہ محفل ذکر شہادت آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں مکمل یقین ہے کہ جیسے جیسے آنکھوں کی نمی بڑھتی جائے گی، رات ڈھلتی جائے گی، تو بارگاہ امام کی نظر ہوگی اور ہم سب کی بات بنتی جائے گی۔ حاضر رہ کر حضوری کی کیفیت کے ساتھ امام کی محفل میں بیٹھیے۔ یہ اس عزت والی ہستی کی محفل ہے جن کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چوسائی ہے، جس کو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت عطا فرمائی ہے۔ سبت رسول کی محفل ہے، علی ابن ابی طالب کی آنکھوں کے نور کی محفل ہے، سیدہ زہرا کے لخت پارے کی محفل ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں پچھلی نوکری سے ہی اپنا رشتہ جوڑ کر عالم اسلام کے ایک عظیم منقبت خان ثنا خان کا اس میں گرامی پکاروں گا، اپنے ایوان کی خاص توجہ چاہتا ہوا۔ دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا۔ دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا۔ غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں چاروں مصرے دہرا کر میں آپ سب کی محبت بھری اس داد میں دعا میں اس بند کا بیت پڑھتے ہوئے قریشی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا۔ شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا۔ اللہ اکبر۔ شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا، وہ خود بانٹنے لگا۔ یہ تو میرے امام کی بارگاہ کی ادنا کرامت ہے، جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا۔ آئیے انہی کلمات خیر کے ساتھ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو نعت خوانی کے میدان میں کم و بیش 5 اشروں کا سفر ہے ان کی نوکری کا۔ اللہ رب العزت صحت اور سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میری مراد ہے داتا کی نگری لاہور سے عظیم المرتبت ثنا خان، طویل عرصے سے میرے کریم آقا کی، ان کی آل کی، اصحاب کی اور پاکان امت کی مدح کرنے والے الحاج اختر حسین قریشی سے ملتجی ہوں۔ آج کی شب اپنا عقیدت نامہ نوکری کی صورت میں بارگاہ امام اور شہداء کرب و بلا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت آغاز۔ شاست حسین، کیا بات ہے، شاست حسین۔ آپ حسین کہیں گے تو لطف آئے گا۔ کہیے سارے۔ شاست پادشاہ است حسین، نسل کی پناہ است حسین،
हक्का के बिना ला इलाहा जिंदाबाद प्रेषक सुभान हक निभाना मेरे हुसैन का है हक निभाना मेरे हुसैन का है हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन हर ज़माना मेरे भाई साहब जिनकी खातिर ये कायनात बनी अल्लाह 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 सुभान अल्लाह जिनकी खातिर ये कायनात बनी बस वो नाना मेरे हाय बस वो नाना हाँ हाँ मेरे हुसैन का है जिस जगह हुर हुर बनाए जाते हैं अल्लाह 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 हुर बनाए जाते हैं जिस अल्लाह जगह हुर बनाए जाते हैं बनाए जाते हैं कारखाना हाय मेरे हुसैन का मेरे हुसैन अल्लाह 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 कुरैशी साहब फिर इरशाद कीजिए जिस जगह हुर बनाए जाते हैं हाय जिस जगह जिस जगह हुर हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है जिन पे उतरी है आया कर जिन पे उतरी है आया वो कराना मेरे हुसैन का है छापड़ नजर वो मेरे मेरे हुसैन का है बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली ये घराना मेरे हुसैन का है ये घराना मेरे हुसैन का है मेरे घर में चराग जलते हैं मेरे घर में आहा आप अंदाजा ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पहले सोगवार हाय अब मैं क्या कह रहा हूँ सुभान अल्लाह मेरे घर चराग
जाना मेरे हुसैन का है आना जाना मेरे हुसैन का है आना जाना मेरे हुसैन का है महफिल का समा बताता महफिल का इस महफिल का समा बताता है आशियाना मेरे हुसैन मेरे हुसैन का है आशियाना मेरे हुसैन का है हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है सुभान अल्लाह कुरैशी साहब जिंदाबाद माशाअल्लाह बारकल्लाहु ताला फिद दारैन। नाज़रीन मुकर्रम, क्या इज्जत वाली नौकरी है। एक एक मिसरा जिंदगी से, मोहब्बत से, अकीदत से, मवद्दत से मामूर जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी का। अल्लाह आपका शफकत भरा साया इसी तरह हम फ़कीरों के सर पर सलामत रखे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुरैशी साहब किबला, जब आपने बात की है कि हुर बनाने के कारखाने, तो बखुदा मैं सारी मनकबत के दौरान उसी एक नुक्ते पर मरकूज था और एक बेहतरीन अकीदतनामा 2-3 अशार की सूरत में मैं आप अहबाब की नज़र सगीर भाई, फैसल भाई, कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब, फ़ारूक भाई, हाफिज़ अरशद साहब, हाफिज़ अहमद रज़ा, जनाब हाफिज़ मरगूब साहब और मेरे हाज़रीन और दुनिया भर के नाज़रीन, बहुत कीमती तरीन कलिमात हैं कुरैशी साहब। आपको यहाँ बैठे बिठाए मैं सुनाकर अगले सना खान की तरफ बढ़ता हूँ। चश्मे शह पढ़ने से पहले जाज़िबे दीदा न था। चश्मे शह पढ़ने से पहले जाज़िबे दीदा न था, कीमती पत्थर था हुर लेकिन तराशीदा न था। अल्लाहु अकबर, बहुत नवाज़िश हुज़ूर। चश्मे शह पढ़ने से पहले जाज़िबे दीदा न था, कीमती पत्थर था हुर लेकिन तराशीदा न था। और कुरैशी साहब देखिए, ढा दिया एक ज़रबते इनकार से ये तुम ही थे। ढा दिया एक ज़रबते इनकार से ये तुम ही थे, वरना बैत का महल ऐसा तो बोसीदा न था। वरना बैत का महल ऐसा तो बोसीदा न था। हाफिज़ अरशद साहब और बाकी अहबाब करबला की समत से इस वास्ते जन्नत गए। बहुत कीमती तरीन मिसरा, करबला की समत से इस वास्ते जन्नत गए, फासला भी कम था और रास्ता भी पेचीदा न था। फासिला भी कम था और रास्ता भी पेचीदा न था। ये शेर सुनिए नाज़रीन, और इसके बाद आखिरी शेर। अल्लाहु अकबर। लौह की तहरीर थी आईनाए आबिद पर अगर, लौह की तहरीर थी आईनाए आबिद पर अगर, चश्मे ज़ैनब से भी कोई हर्फ पोशीदा न था। चश्मे ज़ैनब से भी कोई हर्फ पोशीदा न था। इस सिलसिले का आखिरी शेर आप अहबाब की नज़र और मेरे नज़दीक बहुत खूबसूरत शेर। पानी भी चुल्लू में था और प्यास भी होंठों पे थी। पानी भी चुल्लू में था और प्यास भी होंठों पे थी, बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था। पानी फेंक दिया था, अल्लाहु अकबर, बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था, जो पसंदीदा न था। चश्मे शह पढ़ने से पहले जाजिबे दीदा न था, कीमती पत्थर था लेकिन, कीमती पत्थर था हुर लेकिन तराशीदा न था।
सलाम हो जाने मुर्तज़ा तो हमारा सलाम हो। अब हमें बढ़ना है काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नगमों की तिलावत की समात के शरफ की तरफ। मैं 4 मिसरों के साथ उस जीवकार शख्सियत का इसमें गिरामी पुकार रहा हूं जो आज अल्लाह का पैगाम पहुंचाने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाने और पकाने उम्मत के आसार और अहवाल हम तक पहुंचाने के लिए तशरीफ फरमा है। आले मोहम्मद के दीवाने और असहाब के नौकर हों, ये पैगाम है इस पूरी नशिस्त का। ये ततिम्मा है, खुलासा है, कंक्लूजन है और लुब्बे लबाब है आज की इस नशिस्त का। आले मोहम्मद के दीवाने और असहाब के नौकर हों, विरदे दरूदे पाक से जिनके दहनो कल्ब मुअत्तर हों। 2 मिसरे मुकम्मल हो गए, 2 रह गए, पैगाम खुल जाएगा चौथे मिसरे पर। आले मोहम्मद के दीवाने और असहाब के नौकर हों, विरदे दरूदे पाक से जिनके कल्बो दहन मुअत्तर हों। आदि राह तक चलने वाले लाखों से ये बेहतर है, आदि राह तक चलने वाले लाखों से ये बेहतर है। सिद्क व वफा वाले हों सारे, चाहे सिर्फ 72 हों। आदि राह तक चलने वाले लाखों से ये बेहतर है, आदि राह तक चलने वाले लाखों से ये बेहतर है। सिद्क व वफा वाले हों सारे, चाहे सिर्फ 72 हों। सिद्क व वफा वाले हों सारे, चाहे सिर्फ 72 हों। आज की मुबारक शब में हमने हदाया अकीदत पेश किए इमाम आली मकाम और उन 72 नफूस कुदसिया के हुजूर जिन्होंने करबला के रेगजार में अपनी जाने आफरीन के स्पुर्द करके इस्लाम को बचाया, जिंदा किया और इस्लाम की खेती को हरा भरा रखा। आइए इन्हीं कीमती तरीन कलिमात में उस शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन के खादिम के तौर पर मुंतखब किया। काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नगमों की तिलावत इन्हें कसरत से हासिल होती रहती है और इनकी आवाज़ बिला मुबालगा पूरी दुनिया में अजान बनकर गूंजती है हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के हवाले से। नक्शबंदियों के अजीम आस्ताने आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन, ईदगाह शरीफ की शान, बान, आन और गुलशने करीमी के गुले मुअत्तर। मेरी मुराद है मुकर्रम मोहतशम लायक तकरीम व ताज़ीम हज़रत साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब दामत फ्यूज़ुहुम से मैं आपसे बसद अदब मुल्तजी हूँ कि आज की मुबारक शब में ज़िक्र शहादत हुसैन का आफाकी पैगाम हाज़रीन तक और पूरी दुनिया के नाजरीन तक पहुँचाएँ। जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह YQ TV की ये सआदत के मुहर्रमुल हराम की इस शब जिसमें आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब में YQ TV के नाज़रीन पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं।
اس مبارک شب کو خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، نواسہ رسول، جنتیوں کے سردار، اللہ اس شخصیت کے ساتھ کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ سیدہ کائنات بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی گود میں تربیت پانے والا شہزادہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کرنے والی شخصیت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، جس پر کیو ٹی وی یہ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت امام علی مقام کا صدقہ، حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں حسینیوں میں شامل رکھے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شمار مناظر ہمیں نظر آتے ہیں حضور علیہ السلام کے اپنے اس شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے۔ جتنی بار کتب احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، کتب سیرت کا مطالعہ کریں، جتنی بار حضرت امام علی مقام حضور کے سامنے آتے نا، حضور علیہ السلام ان کو اٹھاتے، گود میں لیتے اور ان کی گردن کو چوما کرتے۔ آج پوری دنیا میں اس وقت کیو ٹی وی پر حضرت امام علی مقام کا یہ پروگرام سننے والے اور حضرت امام علی مقام سے محبت کرنے والوں سے میں کہنا چاہوں گا، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جتنی بار یہ حضور کے سامنے آتے، حضور علیہ السلام انہیں اٹھایا کرتے، اپنی گود میں بٹھایا کرتے۔ اگر حضور علیہ السلام خطبہ بھی دے رہے ہوتے نا تو خطب احادیث میں موجود ہے، دیکھتے کہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حضرت امام علی مقام بچپن میں حضور علیہ السلام کے قریب آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑا کرتے، ممبر سے اترا کرتے، اپنے شہزادے کو اٹھا کے چوم کے اپنی گود میں بٹھا کے خطبہ دیا کرتے۔ کسی نے خوب کہا تھی نہ چاہت دل میں زہرا کہ دھلاروں کی اگر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام بار بار اپنے شہزادے کو اٹھایا کرتے اور ان کی گردن کو چوما کرتے۔ ایک بار میرے نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما تھا، آج تک دنیا اس کو چوم رہی ہے، اور جو اس کو چومتا ہے وہ چومنے والے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، نہ صرف کھینچ لیتا ہے بلکہ قیامت کے دن چومنے والے کو پہچانے گا بھی اور اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ اگر کوئی ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچ نہ پائے نا، دور سے استلام کر لے، دور سے اس کو اشارے سے چوم لے، وہ اس کو بھی قیامت کے دن پہچانے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے وہ جنت سے آیا ہے، ٹھیک ہے دیوار کعبہ میں نسب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر انبیاء بھی اس کو چومتے رہے اور اس کی اور بہت سے فضائل ہیں، لیکن قاضی ایاز مالکی نے کیا شفا میں یہ نقل نہیں کیا؟ قاضی ایاز مالکی شفا میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے رکھتے ہیں، چومتے چومتے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں حجر اسود سن لو، عمر تمہیں چوم رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ دیوار کعبہ میں نسب ہو، اس لیے نہیں کہ جنت سے آئے ہو، اگر عمر تمہیں چوم رہا ہے تو اس لیے چوم رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ تمہیں چوم چکے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام نے تمہیں چوما۔ تو پتہ چلا اگر ایک پتھر کو رسول اللہ چوم لیں تو اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے چومنے والے کو قیامت کے دن پہچان کے شفاعت کرے گا۔ تو جس حضور علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے، جس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے شہزادے کو حضور نے بار بار اٹھا کے چوما، اس سے غلامی کا رشتہ بنا لو، جو اس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو پہچانیں گے بھی اور اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اس کو پہچان کر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور فرماتے ہیں حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ جو اس وقت زمین کا ٹکڑا ہے نا، محدثین کہتے ہیں اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ جو زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ خود سوچئے اگر زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگے تو اس کا مقام عرش سے افضل ہو جاتا ہے، جس کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔
امت کے سب سے بڑے محدث سید المحدثین، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیث کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت امام علی مقام کو دیکھا تو حضرت امام علی مقام کی نالین کو اتارا اور اپنی دستار سے صاف کرنے لگ پڑے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری نانا کی امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیث کے مروی اگر ہیں تو وہ آپ ہیں، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ اپنی دستار کو میری نالین سے مت لگائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضور آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ جان لینا آپ کے بارے میں جو میں نے حضور سے سنا اور آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت میں نے دیکھی، اگر وہ لوگ جان لیں تو آپ کو زمین پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ گردنیں پیش کریں کہ آپ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے چلا کریں۔ جس نے ذات کو پہچان لیا نا، اللہ اکبر، قدر والے جانتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ کیا مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے۔ یہاں محدثین پہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے خوبصورت بات کی، محدثین نے کہا یہ حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن حدیث پہ غور بھی کرنا چاہیے، اس میں تلاش بھی کرنا چاہیے مقام اور مرتبے کے مزید پہلو کو۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں حسین مجھ میں سے ہے، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے، یہ تو واضح ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے۔ لیکن انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے حضوان رسالت سے جو ادا ہوا اس کے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ محدثین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنی قبر انور میں چلا جاؤں گا نا اور میرے دین بچانے کی باری آئے گی، اس وقت لوگ حسین کی جرت میں میری جرت دیکھیں گے، حسین کے کردار سے میرا کردار دیکھیں گے، حسین کے گفتار سے میری گفتار دیکھیں گے۔ جس دین کو میں لے کے آیا ہوں اس کو جو بچائے گا وہ میرا نواسا حسین ہے، اس سے مراد ہے حسین، میں حسین میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ آج کا جو عنوان بھی مجھے ہمارے فیاضی صاحب نے کہا، وہ کہا کہ آپ کی امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اہل سنت کا اعزاز ہے کہ الحمدللہ اگر اصحاب رسول کے دروازے پہ جاؤ گے تو وہاں بھی غلام بنے تمہیں ہم کھڑے نظر آئیں گے، اگر اہل بیت کے دروازے پہ آؤ گے تو یہاں بھی نوکری کرتے ہوئے تمہیں ہم نظر آئیں گے۔ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا رسول اللہ کی وجہ سے حیا کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات بنت رسول حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روحانی وراثت سے میرے شہزادوں کو کچھ عطا فرمائے، حسن و حسین کو اپنی روحانی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہیبت و سرداری حسن کو دیتا ہوں، میں اپنی ہیبت و سرداری روحانی وراثت میں حسن کو دیتا ہوں، اور میں جرت و سخاوت حسین کو دیتا ہوں۔ پھر جرت بھی ایسی دیکھی دنیا نے اور سخاوت بھی ایسی دیکھی دنیا نے کہ 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا امام حسین کھڑا نظر آتا ہے، اور سخاوت بھی ایسی دیکھی نانا کی امت تک دین پہنچانے کے لیے اپنے خاندان کا بچہ قربان کر دیا، بچہ قربان کر دیا۔ بڑے غور سے میں نے تھوڑی دیر جو کلام کرنا ہے پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کی توجہ مجھے درکار ہوگی۔ وہ عہد رسالت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات مبارک کا یہ انداز اپنائے جس میں آج زندہ ہیں۔ حضور اپنی قبر انور میں رونق افروز ہوئے، اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر پہلے خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ بنے۔ جس جرت و بہادری کے ساتھ، جس خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ، جس خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری کو سنبھالا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اسلام کے شرازے کو بکھرنے نہیں دیا بلکہ صحابہ کی خوب تربیت کی، صحابہ کی خوبصورت
انداز میں تربیت کی اور ایک طاقت اور ایک قوت بنا کے رکھا. بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا, جس ذمہ داری کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے ان کا مقابلہ کیا وہ انہی کا خاصہ تھا. سیدنا صدیق اکبر قبر انور میں جلوہ گر ہوئے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے. حضرت فاروق اعظم نے بھی جس جوان مردی کے ساتھ دین کی خدمت کی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جو عدل کا نظام بنایا, آج تک دنیا اس عدل کے نظام کی مثال دیتی ہے. آدھی دنیا تک اسلام کی حکومت کو پھیلا دیا, آدھی دنیا تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا. اس تاریخ اسلام کا روشن ترین وقت گنا جاتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب آپ قبر انور میں جلوہ گر ہوئے تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے. سیدنا عثمان غنی کو بھی جو خلافت کی قمیض حضور کی طرف سے عطا ہوئی تھی اس کی بھرپور پاسداری کی اور تمام خدمت دین کے تقاضوں کو بخوبی نبھایا. اس کے بعد مولا کائنات زوج بطول حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے. آپ نے بھی جس جوان مردی اور جس خوبصورتی کے ساتھ دین کی خدمت کی اس کو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آج تک امت مسلمہ ان کو اپنا محسن مانتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے. اس کے بعد پانچویں خلفائے راشدین میں سے پانچویں خلیفہ راشد, 5 خلفائے راشدین ہیں. اگر 6 مہینے حضرت امام حسن کے شامل نہ کیا جائیں تو وہ وقت پورا نہیں ہوتا جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. پھر 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے 6 مہینے کے لیے. اس کے بعد سلسلہ چلا. حضرت 60 سن ہجری میں تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا لعنتی, تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا خبیث جس کو یزید کہا جاتا ہے وہ تخت نشین ہوا. اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. تاریخ کا طالب علم اس کی بدکاریوں اور عیاشیوں سے بخوب واقف ہے. اس نے صرف واقعہ کربلا نہیں کیا بلکہ 700 صحابہ کا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں 700 صحابہ کو شہید کیا گیا اس یزید کے کہنے پر. 10,000 تابعین کو شہید کیا گیا اس یزید کے کہنے پر. مدینہ منورہ جیسی مقدس اور مکہ مکرمہ جیسی مشرف سرزمین پر 300 عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی اس یزید کے کہنے پر. کعبۃ اللہ پر اس نے پتھراؤ کروایا, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی. 3 دن اور 3 راتیں اس نے مسجد نبوی کو بند رکھایا. ممبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ کے اس نے ممبر رسول کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی. اور امام حسین خود اپنی آنکھوں سے اس کا کردار دیکھ چکے تھے. آپ اپنی آنکھوں سے اس کی یہ حرکتیں دیکھ چکے تھے. آپ اس کے قاتل ہونے سے واقف تھے, اس کے زانی ہونے سے واقف تھے, اس کے فاسق و فاجر ہونے سے واقف تھے. اس کا مقصد تھا کہ امت کو سنت رسول سے دور کرنا ہے, اپنی سلطنت ہی قائم کرنی تھی. اور اس کے مقاصد میں سے مقصد تھا کہ امت کو رسول اللہ کی سنت سے دور کرنا ہے. جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے ولید کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا. ولید نے حضرت امام علی مقام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کا حکم ہے, یزید کے لیے بیعت کر لیں. حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ فاسق و فاجر, یہ فاسق محلن, یہ زانی, یہ شرابی, یہ میرے نانا کی سنت کا تارک, یہ جس کا مقصد میرے نانا کی سنت کو امت میں سے ختم کرنا ہے, میں حسین اس کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا. میں حسین ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, علی ابو طالب کا بیٹا ہے, میں رسول اللہ علیہ السلام کا نواسہ ہوں, میں وہ ہوں جو حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا, جو حضور علیہ السلام کی زبان چوسا کرتا تھا, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں حسین کبھی اس یزید کے لیے بیعت نہیں کروں گا. ولید نے اصرار کیا, آپ نے انکار کیا اور آپ مڑ گئے. وہاں مروان بن حکم موجود تھا. مروان بن حکم نے یزید سے کہا یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود اس کو حضور کے کندھوں پہ سواری کرتے دیکھ رکھا ہے, جنہوں نے خود حضور کی زبان سے اس کی شان سن رکھی ہے. اگر اس نے بیعت نہ کی اور یہ یزید کے خلاف کھڑا ہو گیا تو حالات پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا. ہر کوئی انہی کی مانے گا, یزید کے ہاتھ پہ کوئی بیعت نہیں کرے گا. بہتر یہ ہے اگر یہ بیعت نہیں کرتے ان کو یہیں پہ شہید کر دیا جائے. یہ بات امام حسین کے کانوں میں پڑی, آپ الٹے قدم پھرے. اللہ اکبر. محمدی چھار میں سے حیدری شیر نکل آیا. آپ نے تلوار کو نیام سے نکالا, لہرا کے کہا مروان بن حکم تو مجھے جانتا نہیں ہے, میں حسین ہوں, میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں, میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دودھ پینے والا ہوں, میں وہ ہوں جو حضور کے پیٹ پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا, میں حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا. میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, میں کبھی اس قاتل اور شرابی اور زانی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہ کہا اور آپ وہاں سے چل دیے. اب یہاں پر آج ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو 2 شہزادوں
کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جو اقتدار جس کا مقصد تھا۔ معاذ اللہ امام علی مقام نے بھی انکار بیعت اس لیے فرمایا اور آگے بڑھ کے جنگ اس لیے کی کیونکہ آپ معاذ اللہ اقتدار چاہتے تھے۔ ارے اقتدار تو ان کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ مل جاتا ہے، ان کو اس اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں بھی ان کا اقتدار ہے اور جنت میں بھی ان کا راج ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ امام علی مقام نے خود یہاں انکار بیعت کی وجہ بیان فرما دی، بڑے غور سے سنیے گا۔ امام علی مقام نے انکار بیعت کی وجہ بیان خود فرمائی کہ میں اس لیے بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے نانا کی سنت کا تارک ہے، یہ فاسق محلن ہے، یہ امت کو میرے نانا کی سنت سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ صحابہ کا قاتل ہے، یہ زانی ہے، کبھی بھی میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ انکار بیعت کی وجہ یہ تھی، ورنہ ترباہا بن عدی بن حاتم تائی کے پوتے کو جب پتا چلا کہ یزید امام علی مقام کے خلاف ایسی سازشیں کر رہا ہے، اس نے امام علی مقام کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ میری پہاڑیوں میں آ جائیں، میں آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر روانہ کروں گا جو یزید کے تخت کو پلٹ کے رکھ دے گا اور آپ کو تخت نشین کرے گا، پھر اور ضرورت ہوئی تو اتنے ہی اور دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تخت و تاج کی لالچ نہیں ہے، میں یزید کے مکروہ چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا مکروہ چہرہ امت کے سامنے لاؤں گا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں ایک شخص آئے گا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا۔ یہ میرے نانا کی سنت سے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہا ہے، میں نے اپنے نانا کی سنت پہ پہرا دینا ہے اور اپنے نانا کے دین کو اصل حالت میں آنے والی امت تک پہنچانا ہے۔ پھر جب آپ نے ہر طرح سے انکار بیعت فرما دیا، فرما دیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ میں ہی آپ کو شہید کیا جائے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں خون خرابہ ہو، شہر رسول کی حرمت کو میں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ ناظرین و حاضرین، آج حاجی 8 دن مدینہ شریف رہتا ہے اور مدینہ شریف چھوڑنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ مدینہ شریف چھوڑتے کیا رہا ہوتا ہے، جان نکلتی نظر آتی ہے بدن سے اعظم، کوئی آسان تو نہیں طیبہ سے واپس آنا۔ آج 8 دن حاجی مدینہ شریف رہتا ہے اور مدینہ شریف چھوڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ مدینہ شریف سے نکلنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جو مدینہ شریف جا چکے ہیں وہ اس کیفیت کو سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 8 دن حاجی مدینہ شریف رہ کے حضور کی شفقتوں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ مدینہ شریف چھوڑنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، لیکن نکلتے وقت پھر یہ امید ہوتی ہے کہ حضور پھر بلائیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وہ امام علی مقام ہے جو مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں، جو اسی مدینہ شریف میں حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، جو اسی مدینہ شریف میں روتے تھے تو حضور ان کے رونے کی آواز سن کے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور کہتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ وہی حسین ہے جو اس مدینہ شریف میں حضور کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، جس کو اسی مدینہ شریف میں حضور اٹھاتے چوبتے اور کہتے حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج یہ مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں، حاجی کو یہ پتا ہوتا ہے حضور پھر بلائیں گے، حسین کو پتا ہے کہ دوبارہ کبھی مدینہ شریف آنا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ آخری سلام عرض کرتے ہیں، وہاں سے اپنی والدہ کی قبر انور پہ جاتے ہیں، پھر اپنے خاندان کو لیتے ہیں اور مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینے مکہ مکرمہ میں مقیم رہتے ہیں، 4 مہینے مکہ میں مقیم رہتے ہیں، حج کا ارادہ فرماتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو آپ کو یہ خبر ملی کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ ان کو ادھر میدان عرفات میں ہی شہید کر دیا جائے، ان کو دوران حج ہی شہید کر دیا جائے۔ آپ جانتے تھے کہ جب رسول اللہ کے صحابہ یہ دیکھیں گے، جب تابعین یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر امام حسین کو شہید کیا جا رہا ہے تو کون ہے جو میدان عرفات میں بیٹھا رہے گا؟ ہر کوئی آگے بڑھے گا اور اپنی جان کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ دیگر صحابہ کا خون بہے، آپ نے وہاں سے احرام کھولا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کو کوفیوں کے 150 کے قریب خط وصول ہو چکے تھے کہ ہم آپ کی امامت میں حق قلم رہنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو بتایا، حضرت عبداللہ بن زبیر سمیت دیگر صحابہ نے بھی آپ کو بتایا حضرت کوفی بڑے بے وفا ہیں، یزید نے ذرا سی آنکھیں دکھائیں وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میرے نانا کے سامنے یہ کہہ دیں ہم تو رہنما چاہتے تھے لیکن تیرے نبی کے نواسے پہنچے نہیں، میں کوفہ جاؤں گا۔ رستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے اپنے چچا زاد بھائی کے، لیکن آپ پھر بھی سفر جاری رکھتے ہیں۔ حر بن یزید جو یزید کا بھیجا شخص تھا، بعد میں یہ آپ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے، اس نے آپ کا رستہ روکنے کی کوشش کی، رستہ روکا اور آپ کو پورے قافلے کو کربلا لے گیا۔ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے،
2 محرم سے 9 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے. یزید کہتا تھا کہ بیعت کرو, آپ فرماتے تھے میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا, اور بلا وجہ کا خون خرابہ بھی نہیں چاہتا. یزید کہتا تھا یا بیعت کرو یا جنگ کرو. 2 محرم سے 9 محرم مذاکرات چلتے رہے. آخر جب ہر طرح سے وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا, آپ نے فرمایا تمہیں جو کرنا ہے کر لو, میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا, میں اپنے نانا کی سنت کے لیے اپنا خاندان کا بچہ بچہ قربان کر دوں گا. آخر 9 محرم کو مذاکرات جب ہر طرح سے کوشش ہو گئی, لیکن وہ کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا. امام علی مقام نے 9 محرم کو اپنے جانثاروں سے خطاب فرمایا. وہ کہتا تھا کہ آ کے جنگ کرو یا بیعت کرو. ارے کون کہتا ہے یہ جنگ تھی؟ وہاں 22,000 درندے تھے جو یہاں پر اہل بیت کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے, شہید کرنے کے لیے آئے تھے, اور یہاں آپ کے ساتھ 100 سے کم لوگ تھے, جن میں عورتیں بھی تھیں, جن میں بچے بھی تھے, جن میں بزرگ بھی تھے. یہاں کوئی جنگجو ہی نہیں تھے سارے, یہاں بچے ہیں, عورتیں ہیں, 6 مہینے کے بچے ہیں اور بزرگ لوگ ہیں, اور وہاں 22,000 لوگ جو سارے جنگ کی تیاری سے آئے ہیں. یہ جنگ تھی یا سراسر ظلم و ستم کی داستان تھی جو امام علی مقام پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور غلاموں پر ظلم کیا گیا؟ آپ نے 9 محرم کو اپنے جانثاروں سے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے تو میرے نانا انجام سے آگاہ کر چکے ہیں, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں تو یہاں پر شہید ہوں گا, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. امام علی مقام نے فرمایا تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, تم میں سے جو چلا جائے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. آپ کے جانثار تڑپ کے اٹھ گئے, کہا حضور اگر آج آپ کو ان درندوں کے بیچ چھوڑ کے ہم چلے گئے تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن کس منہ سے آپ کے نانا کے حضور پیش ہوں گے؟ حضور ہمارے خون کا قطرہ قطرہ آپ کے اوپر قربان ہو, پہلے ہمارے سینوں پہ تیر آئیں گے پھر کوئی آپ کی طرف دیکھ پائے گا. آپ نے فرمایا کہ چلو تمہاری بیویاں ہیں نا, تم لوگوں کی بیویاں بھی ساتھ ہیں, ان کو بولو کہ وہ پاس والے قبائل میں جا کے پناہ لے لے. جب انہوں نے جا کے اپنی ازواج سے بات کی, انہوں نے کہا رسول اللہ کی شہزادیاں یہاں پر اسیر بنے اور ہم قبیلوں میں جا کے پناہ لیں, اللہ کی پناہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب کی عزتیں اور جانیں حضور کی شہزادیوں پہ قربان ہوں. آخری رات ہے, آخری رات ہے یہ شب جس میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, محرم کی 10ویں شب ہے. ساری رات حضرت زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا امام علی مقام قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے. حضرت سیدہ زینب سلام علیہ فرماتی ہے کیونکہ سب کو اندازہ تو تھا کہ صبح کیا ہونا ہے, وہ کہتی ہے میں نے کہا میں شہزادوں کے کمروں میں جاؤں اور شہزادوں کو دیکھوں, ان پہ کہیں خوف تو طاری نہیں ہو گیا, کہیں زیادہ خوف تو طاری نہیں ہے. حضرت زینب کہتی ہے میں حیران ہو گئی جب میں شہزادوں کے کمرے میں گئی, وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے اکٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبح ہم نے ایسے مقابلہ کرنا ہے, ایسے حملہ کرنا ہے, ہم علی کے بیٹے ہیں, ہم علی کی اولاد ہیں, ہم حسنین کے شہزادے ہیں, ہم نے اس طرح لڑنا ہے, ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہم نے حضرت امام علی مقام کو شہید نہیں ہونے دینا. حضرت سیدہ زینب سلام علیہ فرماتی ہے میں نے اس بار اللہ کا شکر ادا کیا. سو آخر صبح کا وقت ہوتا ہے, زندگی کی آخری اذان دی جا رہی ہے, حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں. ناظرین و حاضرین جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا نا, فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تو جھگڑے کرے گا, یہ تو فساد کرے گا, عبادت تو تیری ہم کرتے ہیں. ناظرین و حاضرین آج ایک انسان نے ایسا سجدہ کرنا تھا کہ سارے فرشتوں کے سجدوں کی زندگیوں کی کمائی اکٹھی کر لو تو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی. آج تاریخ انسانیت میں ایک ایسا واقعہ رقم ہونا تھا کہ صدیوں نے جس پہ ناز کرنا تھا, آج وفا کی وہ داستان رقم ہونی تھی کہ صدیوں نے اس داستان پہ ناز کرنا تھا. اللہ اکبر. امام علی مقام جماعت کراتے ہیں, جنگ کا آغاز ہوتا ہے, کہیں اول محمد سیدہ زینب کو شہزادوں کے لاشیں گر رہے ہیں, کبھی علی اکبر کی آواز امام کے کانوں میں آ رہی ہے میرے باپ مجھے پکڑیے, میرے باپ مجھے تھامیے. شبیہ رسول حضرت امام حسین کے شہزادے علی اکبر کے پاس جب امام حسین پہنچتے ہیں, امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اکبر دم توڑ دیتے ہیں. امام حسین اپنے جوان سال شہزادے کا لاشا اٹھا کے میدان میں خیموں میں آتے ہیں. کبھی حضرت حسن کے شہزادے حضرت قاسم کی شہادت ہو رہی ہے, آپ حضرت قاسم کا لاشا اٹھا کے خیموں میں آتے ہیں. 6 مہینے کہتے ہیں علی اصغر پانی بند کیا ہوا تھا, پیاس کی شدت میں ترس رہے تھے, تیری قدرت جھالور بھی آب سے سیراب ہے, پیاس کی شدت میں ترسے بے زبان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سولا
کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. حضرت امام علی مقام 6 مہینے کے لیے اصغر کو لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں یزیدیوں کوئی انسانیت کرو, کوئی خدا کا خوف کرو, تمہاری جنگ ہمارے سے ہے نا, 6 مہینے کے بچے سے کیا مسئلہ ہے, اس کو تو پانی دے دو. آج جو بچوں والے ہیں نا, جو اولادوں والے ہیں, اس کو اس بات کو سمجھ پائیں گے. حضرت امام حسین کو انہوں نے کہا کہ ہاں 6 مہینے کے بچے سے تو کوئی غم نہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, لیتے ہیں ہاتھ سے امام کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کے منہ میں تیر مار کے ان کو شہید کر دیتے ہیں. حضرت امام علی مقام گلہ نہیں کرتے, چلو میں ان کا خون لیتے ہیں, آسمان کی جانب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ حسین کی یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے, یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے, یہ میری زندگی کی کمائی تھی جو تیری بارگاہ میں پیش کر دی, اس کو قبول فرما لے. آہستہ آہستہ کر کے جب انہوں نے سیدہ فاطمہ کے سارے گلشن کو اجاڑ دیا, سیدہ فاطمہ سلام علیہا کے گلشن کے سارے شہزادے کربلا کی ریت میں شہید ہو گئے. حضرت امام علی مقام نے ان سے آخری خطبہ دیا, اپنی زندگی کے لیے نہیں دیا, ان کی بہتری کے لیے دیا کہ 22,000 جہنم کی طرف جا رہے ہو, میری بات سنو, مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں وہ ہوں جو روتا تھا تو حضور فاطمہ کے گھر آ جاتے تھے, فاطمہ مجھ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا, اس کو رونے نہ دیا کرو. میں وہ ہوں جو حضور کی زبان چوستا تھا, میں وہ ہوں جو حضور کے پیٹ میں بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا, مجھے پہچانو یا کیا کر رہے ہو. آخر میں بھی انہوں نے یہی کہا یا جنگ کرو یا بیعت کرو. امام علی مقام گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تو گھوڑا چل نہیں رہا. یہ ہمارے اہل سنت کے جو امہات القطب ہیں ان میں موجود ہے, ہمارے اہل سنت کے اکابر المحدثین اور مورخین نے اس کا بیان کیا ہے, جو کچھ میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں, گھوڑا چل نہیں رہا. ہم نے کہا گھوڑا کیوں نہیں چل رہا, پھر ایڑ دیتے ہیں, گھوڑا چل نہیں رہا. حضرت امام حسین نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی 4 سالہ شہزادی جن کو سکینہ کہا جاتا ہے, آپ کا نام سقینہ ہے, سقینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو وہاں نہ لے کے جانا, جو وہاں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا. میں کبھی ان کے سینے پہ سر رکھے بغیر سوئی نہیں, مجھے نیند نہیں آتی جب تک ان کے سینے پہ نہ سر رکھوں, ان کو نہ لے کے جاؤ, میں کس کے سینے پہ سر رکھوں گی. آپ نے شہزادیوں سے حکم فرمایا کہ ان کو خیموں میں لے جایا جائے. خیموں میں لے جایا گیا. امام علی مقام گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, فورات کی طرف جاتے ہیں. جو ظالم رستے میں آتا ہے واصل جہنم ہوتا ہے. آپ پانی کا چلو بھرتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں دیکھو تم سمجھتے تھے کہ تم نے پانی بند کر دیا, دیکھو اس وقت فورات بھی حسین کے قبضے میں ہے اور آب کوثر بھی حسین کے قبضے میں ہے. یاد رکھنا حسین مجبور نہیں تھے, حسین لاچار نہیں تھے, یہ امتحان تھا جس میں وہ پورا اترے, ورنہ حسین کے ایک اشارے کی بات نہیں, نانا خود آب کوثر لے کے میدان کربلا میں آ جاتے, کوثر کی نہریں کربلا میں چھلک پڑتی. یہ امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے. اللہ اکبر. آپ میدان کی طرف جاتے ہیں, ایک اکیلے آپ ہیں اور آگے 22,000 درندے ہیں جو لڑنے کے لیے حاضر ہیں. ایک ہیبت طاری ہو گئی, ایک علی کا بیٹا, ایک ابو طالب کا پوتا, ایک رسول اللہ علیہ السلام کا نواسا اکیلا ہے اور سامنے 22,000 درندے ہیں. آپ لڑ رہے ہیں, جو آپ کی تلوار کے سامنے آتا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے. آخر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی. جب آپ کی ذرا اتاری گئی 109 سوراخ تھے تیروں کے, آپ گھوڑے سے گرتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سجدے میں جا کے کہتے ہیں یا اللہ حسین تجھ سے راضی ہے, حسین تیرے دیے ہوئے ہر امتحان سے راضی ہے. سوال یہ ہے میں تو سب کچھ قربان کر کے تجھ سے راضی ہوں, کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام علیہا کہتی ہے, حدیث کی راوی ہے, کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی نا, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کچھ وقت گزرا, حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک سے مجھے اونچا اونچا رونے کی آواز آئی, حضور کے رونے کی آواز آئی, حضور کی سسکیوں کی آواز آئی. کہا کہ میں ڈری, مجھے خوف ہوا اور میں فوراً حضور کے حجرے میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام حضرت حسین کو سینے سے لگا کے چوم رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی اور مغموم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی میں حسین کو پیار کر رہا تھا نا تو جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اپنی امت آپ کے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دے.
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اور یہ مشکات میں موجود ہے، میں نے کہا میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اہل سنت کے اکابر کا بیان کر رہا ہوں جو مورخین نے نقل کیا، مشکات میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ 10 محرم کی دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے بال گرد آلود ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مشکات میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں پریشان ہوئی، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں میرے حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور مشکات میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو میں سو رہا تھا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام کے بال گرد آلود ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آج میں سارا دل اپنے شہزادوں کا خون اس میں جمع کرتا رہا ہوں۔ خود سوچو یہ جو کچھ ہوا حضور اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، حضور خود وہاں موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ سب ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب شہادتیں ہو گئی یزید کے حکم پر حضور علیہ السلام کے خاندان کی شہزادیوں کو اسیر بنا لیا گیا، ابن زیاد اس قافلے کو لے کے قید کر لیا، کئی دن ابن زیاد نے اس قافلے کو قید رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے حکم پر اس قافلے کو دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا تھا۔ امام ابن حجر مکی کہتے ہیں اس وقت اہل بیت نے آسمان پہ لکھے ہوئے کچھ اشعار دیکھے جس کو انہوں نے بیان کیا، اور اس کو ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے آسمان پہ لکھے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا کیا اب بھی وہ مسلمانی کا دم بھرتا ہے، اور کیا اب بھی وہ حسین کے ہی نانا سے شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ظالم کے حکم کو قرآن کے حکم پر اہمیت دے دی۔ اس کو ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ پھر ابن زیاد کے کہنے پر ابن زیاد یزید کے کہنے پر اس قافلے کو لے کے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں یزید کا حکم تھا کہ جس شہر سے یہ قافلہ گزرنا ہے وہاں شادیانے بچائے جائیں، وہاں میری فتح کا جشن منایا جائے اور پورا شہر اکٹھا ہو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا تھا کچھ حکومت کے باغی تھے جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے وہیں پہ رستے میں یزید کی فوج کو لوگ پکڑ کے واصل جہنم کر دیتے۔ یزید نے بتایا نہیں تھا یہ کون ہے، کس خاندان کی شہزادیاں ہیں۔ جب وہ وہاں جا رہے تھے نا دمشق کی جانب، بڑے غور سے سنیے گا، 2 منظر میں نے بیان کرنے ہیں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ جب دمشق کی طرف جا رہے تھے رستے میں قافلے کا پانی ختم ہو گیا، یزیدی قافلے کا پانی ختم ہو گیا، رستے میں ہی پڑاؤ کیا گیا کہ پانی لایا جائے۔ صحرا میں جو امیر قافلہ تھا ابن زیاد کے لیے، اس کے جو حواری تھے ان کے لیے اعلیٰ خیمہ نصب کیا گیا، اور ابن زیاد نے کہا کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو وہاں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے۔ جب وہاں کھڑا کر دیا گیا کچھ وقت ہو گیا تو دھوپ تیز تھی۔ حضرت امام علی مقام کی 4 سالہ شہزادی حضرت سقینہ سلام علیہ کو جب دھوپ نے بہت تنگ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ جھاڑیاں ہیں، وہ جھاڑیوں کے سائے میں جا کے سو گئی، جھاڑیوں کے سائے میں بیٹھی اور آنکھ لگ گئی۔ وہاں قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت سقینہ سلام علیہ پیچھے رہ گئی۔ حضرت امام علی مقام کا جو نیزے پہ سر تھا نا وہ زمین میں نصب ہو گیا۔ یزیدیوں نے بڑا نکالنے کی کوشش کی، ابن زیاد نے، اس کے قافلے والوں نے، وہ اس سے نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ انہیں پتا تو تھا کہ ہم نے کس خاندان کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو پتا تو تھا کہ ہم کن کے ساتھ یہ کر بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت زین العابدین کے پاس آئے، ایک برد بچ چکے تھے اہل بیت کے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قافلے میں، کیونکہ وہ بیمار تھے۔ آگے کہا کہ آپ کے بابا آگے چل نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ اپنی پھپھی حضرت زینب سلام علیہ کے پاس آئے، کہا دیکھ لو کیا خاندان کی شہزادیاں پوری ہیں؟ بابا کا سر وہاں سے نکل نہیں رہا، وہ نیزہ وہاں سے نکل نہیں رہا، دیکھ لو کیا بابا کی شہزادیاں پوری ہیں یا نہیں؟ ایک ایک کر کے حضرت زینب سلام علیہ نے شہزادیوں کے نام پکارے۔
سب وہاں موجود تھی. حضرت سکینہ کا نام پکارا تو ان کی آواز نہیں آئی, پھر نام پکارا تو آواز نہیں آئی. حضرت زینب نے کہا کہ وہ اسی مقام پہ نہ رہ گئی ہوں جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا. حضرت زینب سکینہ سکینہ کی صدائیں لگاتی ہوئی واپس اس مقام کی طرف دوڑتی ہیں, واپس اس مقام کی طرف دوڑتی ہیں کہ میں حسین کو کیا جواب دوں گی کہ تمہاری ایک نشانی بچی, میں اس کو بھی چند دن نہ سنبھال پائی. وہاں جاتی ہیں تو حضرت زینب کہتی ہے میں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں ایک نقاب پوش عورت جو ہے وہ سکینہ کو گود میں لیے ہے, سکینہ کو پیار کیا جا رہی ہے. اور حضرت زینب کہتی ہے 4 سالہ سکینہ رو رو کے اس کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. حضرت سکینہ اس کو رو رو کے سنا رہی ہے, یوں میرے بابا کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا, یوں علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, یوں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, یوں ہمارے سارے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا, یوں ہماری ہم عورتوں کو جو ہے وہ کلیس بنا لیا گیا. مجھ 4 سالہ سکینہ کے گلے میں توک ڈال دیا گیا. آپ کے رسول اللہ کے خالدان کی شہزادیوں کو اسیر بنا کے قافلے کو دمشق لے جایا جا رہا ہے. حضرت زینب کہتی ہے حضرت سکینہ اس عورت کو رو رو کے کہانی سنا رہی ہے, اور وہ عورت زاروں قطار رو رہی ہے اور وہ سکینہ کو دلاسے دے رہی ہے, سکینہ کو چوب چوب کے سینے سے لگا رہی ہے. حضرت زینب کہتی ہے میں نے اس عورت کو دیکھا, میں نے کہا مہربان عورت تو ہے کون جس نے ہم قیدیوں کے ساتھ یہ مہربانی کی, ہماری بچی کو سنبھال کر رکھا. سیدہ زینب کہتی ہے اس عورت نے منہ سے کپڑا ہٹایا, کہا زینب بھول گئی میں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں. جب حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو ادھر صحرا میں تنہا دیکھا, قبر میں رہا نہیں گیا اس کو سینے لگا لے یہاں آ گئی. آپ نظروں سے اوجل ہوئی, یہ آپ کی روح مبارکہ تھی, یہ آپ کی روحانی جلوہ گری تھی. آپ حضرت سکینہ کو ساتھ لیتی ہیں اور دربار یزید کی جانب روانہ ہوتی ہیں. جب یہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا نا, یزید نے کہا کہ پورا شہر اکٹھے ہو کر دیکھے اگر کوئی ہماری ریاست کے خلاف جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. جب بازار میں اس قافلے کو کھڑا کیا گیا, ایک عورت نے اپنی خادمہ کو کہا کہ جا کے یہ جو عورتیں ہیں نا ان کو پانی پلاؤ. اس عورت نے آ کے پانی پلایا, پھر کھجوریں بھیجی کہ ان کو کھجوریں کھلاؤ. اس نے کھجوریں کھلائی, پھر کچھ تبرکات تحفے بھیجے کہ یہ ان کو پیش کر دو. اس نے وہ پیش کیے. حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ یہ ہم قیدیوں کے لیے کون بھجوا رہا ہے؟ کہا کہ میں اس کی خادمہ ہوں, ایک عورت ہے وہ بھجا رہی ہے. حضرت زینب نے فرمایا کہ کیا اس کو کہو گی کہ ہم سے آ کے ملے؟ اس خادمہ نے جا کے اس عورت کو پیغام دیا اور وہ عورت آپ سے ملنے کے لیے بازار میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا مہربان عورت, ہم قیدیوں کو اس وقت یہاں جتنی عورتیں ہیں بس تماشا دیکھنے والی ہیں. تماشا دیکھنے والے تو بہت ہیں, لیکن تو کون مہربان عورت ہے جس نے ہم قیدیوں کی ایسی خدمت کی, اس وقت ہماری یہ خدمت کی اور ہم سے یہ بھلا کیا. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا میں تو تمہیں نہیں جانتی, میں نے تو کسی کا کہا پورا کیا ہے. کہا کس نے تمہیں کہا؟ کہا کہ جب میں جوان ہوتی تھی میں مدینہ پاک میں ہوتی تھی اور رسول اللہ کی شہزادی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, میں ان کی غلام تھی, ان کی خادمہ تھی. جب کچھ عرصہ خدمت کر کے میں نے ان سے اجازت مانگی نا تو انہوں نے کہا کہ دمشق جا رہی ہو, کبھی کوئی قیدی دیکھو نا تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا, کبھی کوئی قیدی دیکھو تو ان پہ مہربانی کر دینا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں, بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا آپ خود قیدی ہو, مجھے کیا دو گے؟ میری ایک خواہش ہے, دعا کرو اللہ وہ پوری کر دے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا جب میں مدینہ پاک میں ہوتی تھی نا سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے اور ایک شہزادی تھی. حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر تو مجھے مل گئی, میری بڑی خواہش ہے کہ سیدہ زینب سلام علیہا اور حضرت حسین سے کبھی ملاقات ہو جائے. سیدہ زینب نے فرمایا لو تمہاری خواہش پوری ہو گئی, یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ زینب ہے اور وہ جس کا سر لیزے پہ لگا ہے وہ حسین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا قربانی ہے اس خاندان کی. حضرت ساحل بن سعد کہتے ہیں میں ایک کام سے بیت المقدس جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ رستے میں نے دیکھا کہ دمشق میں عید کا سما ہے. بخاری و مسلم کی کئی حدیث ہیں جن کے راوی حضرت ساحل بن سعد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں دمشق میں دیکھا کہ عید کا سما ہے میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. کوئی باغی گروپ تھا سیاست کا, مردوں کو شہید کر دیا گیا اور عورتوں کو اسیر بنایا گیا ہے.
حضرت ساحل بن سعد کہتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی, نظر کمزور ہو گئی تھی. میں نے جب وہ سر آتے دیکھا تو میں نے کہا یہ جو بھی ہے اس کا چہرہ حسین سے کتنا ملتا ہے, شہزادے حسین سے کتنا ملتا ہے. سب کو تو نہیں کرتا پتا تھا. ساحل بن سعد کہتے ہیں میرے پاس ایک یزیدی شامی کھڑا تھا. اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ خود حسین ہے, علی کا بیٹا. ساحل بن سعد کہتے ہیں میں تڑپ گیا. میں نے کہا ظالموں کیا کیا ہے؟ میں نے خود اس کو رسول اللہ کی زبان چوستے اپنی آنکھ سے دیکھ رکھا. وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے دربار یزید میں ساتھ چلا گیا. وہاں جو دیکھا ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہوا نا, یزید شراب کے نشے میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا. یزید نے باری باری نام لیے. حضرت سقینہ کا نام لیا تو حضرت سقینہ جواب نہیں دے رہی. پھر نام لیا وہ جواب نہیں دے رہی. پھر نام لیا وہ جواب نہیں دے رہی. پوچھا یہ بچے جواب کیوں نہیں دیتی؟ حضرت زین العابدین نے کہا ظالم سب سے مضبوطی سے توق تم نے اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے, یہ کیسے بولے؟ یزید نے کہا رسی ڈھیلی کی جائے. رسی ڈھیلے کرنے کے لیے آگے گیا, وہ فوراً اپنی پھپھی کے ساتھ لپٹ گئی. حضرت زینب نے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے, یہ مر تو سکتی ہے لیکن غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی. آپ نے یزید نے بکواس کی کہ تم خود ہلکا کر دو. حضرت زینب نے اس کی رسی ہلکی کی. حضرت سقینہ اپنا منہ چھپا رہی ہیں. یزید نے کہا کہ بتاؤ ہمارا منظر کیسا پایا؟ 4 سالہ سقینہ نے جواب دیا یزید تیرا منظر تو گزر گیا, قیامت کے دن کا انتظار کر, قیامت میں ہمارا منظر دیکھے گا. اللہ اکبر. آخر اس نے تنہا کر کے اہل بیت کے تمام افراد کو قید خانوں میں بند کر دیا. کچھ عرصہ گزرا تو یزید کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بات پھیل رہی ہے کہ میں نے اہل بیت کو قید خانے میں رکھا ہے. اگر یہ بات پھیل گئی تو مجھے یہاں پر حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ آ کر میرے محل کی دیواریں توڑ کے رکھ دیں گے. یزید کو خطرہ ہوا کہ اگر امت رسول کو یہ پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہوگا. یزید نے حضرت زین العابدین کو بلایا, کہا تیاری کرو ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں. حضرت زین العابدین نے کہا کہ ہمارا کچھ لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس کر دو. یزید نے کہا جو ہم لوٹ لیں وہ واپس نہیں کرتے. حضرت زین العابدین نے کہا کہ چند دینار لے لو, زیادہ سفر کریے. حضرت زین العابدین نے کہا ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تمہارے دیناروں کو, ہماری 3 چیزیں ہیں وہ واپس کر دو. کہا کیا چاہیے؟ کہا 3 چادریں ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی, اور ایک گل بند ہے جو انہوں نے اپنی شہزادی کے گلے میں ڈالا تھا. یزید نے وہ واپس کیا. قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے. 3 دن کربلا میں قیام کرتے ہیں. مدینہ شریف پہنچتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے اور اہل بیت کے وہ قافلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مدینہ شریف میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اپنے خادم بشیر کو بھیجا کہ جا کے اطلاع کرو مدینہ شریف میں قرآن مچ گیا. دیوانہ وار لوگ دوڑتے واپس آئے. یہ قافلہ مدینہ شریف داخل ہوتا ہے. حضرت سیدہ زینب سلام علیہا اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور کربلا کی ساری داستان سناتی ہے. ذرا خود سوچئے, رسول اللہ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے. جو اولاد والے ہیں, جن کے گھروں میں اولادیں موجود ہیں, وہ ایک بار ذرا تصور کریں جب حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اپنے شہزادوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہوں گے, اس وقت کیا کیفیت ہوگی قلب مصطفیٰ کی. اور آج امت کو کیا ہو گیا ہے, اپنے انہی محسنین کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کا صدقہ اپنی رحمت نصیب فرمائے. آخری میری ایک بات سن لیجئے گا. ذکر شہادت کا کہا, میں نے ذکر شہادت کیا, لیکن ایک پیغام آخر میں جاتے جاتے ضرور سن لیجئے گا کہ حسینیت اور یزیدیت, حسینیت صرف ایک شخصیت کا نام نہیں اور یزیدیت صرف ایک ملعون کا نام نہیں. حسینیت اور یزیدیت یہ دونوں کردار ہیں. ایک کردار حسینی ہے اور ایک کردار یزیدی ہے. کیا امام علی مقام اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال میں ایک دفعہ ان کی شہادت کو سن کے 2 آنسو بہا دیے جائیں؟ کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال میں ایک دفعہ بس ان کے نام کا لنگر کر لیا جائے؟ کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال میں ایک دفعہ بس ان کی شہادت کا کوئی ذکر کر لے؟ نہیں. امام حسین کی شہادت کا فلسفہ بھی ہے. امام حسین کی شہادت کے مقاصد ہیں. مقصد کیا تھا؟ یزید سنت کا تارک تھا اور سنت کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا. یزید قرآن کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا. یزید لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دور کرنا چاہتا تھا. یزید امت سے نماز کو چھیننا چاہتا تھا اور صرف
یہ نہیں یزید نے لوگوں کو لگا رکھا تھا کہ آنے والی امت تک یہ دین اس انداز میں پہنچے ہی نہیں۔ امام حسین نے سنت کے بچانے کے لیے اپنی جان دی، امام حسین نے قرآن کی خاطر اپنی جان دی، امام حسین نے نماز کو اور اس کردار کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان دی، اور یزید اس کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے، جو کردار میں بے نمازی ہے، جو کردار میں سنت کا تارک ہے، جو کردار میں زانی ہے، جو کردار میں شرابی ہے، جو کردار میں شریعت کا تارک ہے، وہ کردار میں حسینی کہلائے گا یا یزیدی کہلائے گا؟ بتائیے، جواب دیجئے، وہ کردار میں کیا کہلائے گا؟ وہ کردار میں یزیدی کہلائے گا۔ اور جس کی جبین سجدوں کے نور سے آباد ہے، جس کی آنکھیں قرآن کی تلاوت سے روشن ہیں، جس کا کردار لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کی نگاہوں میں حیا ہے، جو پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہے، جو حضور کی سنت کو اپنانے والا ہے، وہ کردار میں حسینی کہلائے گا۔ کردار میں حسینی بنو۔ حسینی صرف زبان سے انسان نہیں بن جاتا، حسینی کردار سے بنتا ہے۔ قیامت کے دن امام حسین تم سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے جس چیز کے لیے شہادت دی اور جو چیزیں تم تک پہنچائی، کیا تم نے ان چیزوں کو اپنایا یا ان چیزوں کو اپنا لیا جس کی خاطر میں نے یزید سے جنگ کی تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ حسینی وہ ہے جو شریعت کا تارک نہیں ہے، حسینی وہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کو تھامے ہے، حسینی وہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت اور سنت کا پابند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار اور گفتار میں حسینی رکھے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ